الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلی آلک وأصحابک یا خاتم النبیین ویا مکین قلوب المؤمنین. سبحان اللہ. نہایت ہی واجب الاحترام فخر و افتخار ملت حضرت علامہ حافظ و قاری محمد افتخار احمد صاحب سیالوی اور سامعین حضرات السلام علیکم. مجھے حکم ہوا ہے 10-15 منٹ کا. اگر 10 اور 15 نو جمع کریے تے 25 بن جاندے نے. یا تے حضرت صاحب فرماندے نے 10 یا 15 منٹ. آپ نے فرمایا 10-15 منٹ. دونوں کر لو سرکار، دونوں کر لو. مہمان مدینہ پنجی منٹ کر. اور حافظ صاحب کی زندہ دلی اور میرا تے حافظ صاحب کا تعلق کوئی ہن نہیں بنیا، کوئی 2-4 سال پہلے نہیں بنیا. ماشاءاللہ حافظ صاحب دی ریش مبارک دا ایک وال بھی چٹا نہیں سی تے میری داڑھی دا ایک وال بھی چٹا نہیں سی. سبحان ادوں دا تعلق الحمدللہ الحمدللہ. اور بڑے عرصے تو بعد صوفی باصفا جناب صوفی غلام رسول صاحب دے آستانے ہوتے حافظ صاحب کی زیارت ہوئی. دل بڑا خوش ہویا، باغ باغ ہو گیا. اور پھر آج اس آستانے دے ہوتے بھی حافظ صاحب دی وساطت نال حافظ محمد عباس صاحب دے کار انہاں دی رہائش تے حافظ صاحب دی وساطت نال پیر بھائیاں دی بھی زیارت ہو رہی. پیر بھائی دی زیارت ہو جائے سمجھو پیر دی زیارت ہو. اور حضور پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالی عنہ بڑے لجپال. ایک دو گلاں جڑیاں میرے نال بیتیاں نے، میں ہی انہاں دا راوی ہاں. اس تو پہلے اس واقعے دا کوئی اور راوی نہیں، میں خود راوی ہوں. اور اینا گناہگار اکھاں نے لکھیا پیر سیال جڑا سادات دا ادب کر دے گا، انتہا درجے حضور پیر سیال لجپال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فیصل آباد میں آپ کے مریدوں کا ایک دکان تھی پردوں کی، چوک گھنٹہ گھر. آپ وہاں تشریف فرما تھے. میں جھنگ بازار میں چشتی کتب خانہ ہے وہاں ویسے گیا ملنے کے لیے. ویسے تو میری رہائش اس وقت بھی لاہور تھی، اب بھی الحمدللہ لاہور میں ہی ہے. تو میرے ایک سکول فیلو تھے یا مدرسہ فیلو کہہ لو، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. مجھے کہنے لگے چشتی آپ سے کتابیں مل جائیں گی، زلزلہ 10 کتابیں چاہیے.
میں نے کہا بھی انشاءاللہ امید تو ہے مل جائیں گی، کس کو چاہیے؟ حضور پیر سیال لجپال کو چاہیے۔ اب مجھے موقع مل گیا، میں نے کبھی کتابیں تو میں پیش کر دوں گا، مگر حضور ہمارے مدرسے میں تشریف لے چلیں تو یہ سب سے بڑی سعادت ہوگی ہماری۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں تو اجازت بھی نہیں ہے، طاقت بھی نہیں ہے، آپ خود جا کے درخواست پیش کر لو۔ ہم دونوں چلے، چوک گھنٹہ گھر پہنچے، حضور پیر سیال لجپال رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عصر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے۔ عصر کی نماز پڑھی، الحمدللہ اس ناچیز کو عصر کی نماز آپ کے پیچھے پڑھنے کی سعادت حاصل ہے۔ اور اس کے بعد جب بات ہوئی تو میں نے کہا حضور کتابیں تمہیں پیش کروں گا، مگر میری ایک درخواست ہے، گزارش ہے، اگر مان لی جائے تو میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب میرے کو ٹائم کوئی نہیں، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میں سفر بھی کرنا ہے۔ میں نے کہا حضور صرف اتنا ہے کہ آپ تشریف لے چلیں دروازے، ہاں آپ خود فرمانے لگے میں چاہتا ہوں دروازے پہ کھڑا ہوں گا اور اندر سے آپ میرے لیے کتابیں لے آئیں، میں وہیں کھڑا ہو کے دعا کر دوں۔ میں نے کہا حضور میرے لیے یہ بھی بہت بڑی بات ہے، میں تو خوشی سے پھول گیا۔ ہاں جی، دوڑا، میں نے رکشہ لیا وہاں سے اور مدرسے پہنچا، جامعہ نوریہ رضویہ گلبرگ کے فیصل آباد۔ وہاں جا کے مجھے پتا تھا کہ کریم آ رہے ہیں تو کرم فرمائیں گے۔ ہاں جی، جب آپ نے وعدہ فرما لیا ہے دروازے پر آنے کا تو انشاءاللہ آپ اندر بھی تشریف لے آئیں گے، مجھے یہ یقین تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے۔ سبحان اللہ۔ پر سورج اگر اس کو تھوڑا سا کھول دیا جائے تو کافی وقت، کیونکہ آپ کی محفل کا وقت بھی 11:30 بجے تک تھا، 1 گھنٹہ اوپر ہو گیا ہے اور مزید میں نے اور ٹائم دینا شروع کر دیا ہے۔ بات صورت بڑے اختصار کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ میں رکشے میں بیٹھا پہنچا، میرے چھوٹے بھائی کے حکیم صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غنی کے رحمت کرے، ان سے میں نے کہا کہ جاؤ مٹھائی لے کے آؤ۔ ایک اور ہمارے دوست سے افسر، انہوں نے کہا کہ آپ پیر سیال کے لیے جگہ بنے، آپ تشریف لا رہے ہیں۔ میں دروازے پہ کھڑا ہو گیا، تھوڑی دیر ہوئی، حکیم صاحب بھائی چھوٹے وہ مٹھائی بھی لے آئے اور دوسرے افسر نے جگہ بھی بنا دی، اور میں دروازے پہ جب کھڑا ہوں تو آپ تشریف لائے، اور پھر آپ نے یہ نہیں فرمایا مولوی صاحب کتابیں لے آؤ تو میں دعا کرنا تو واپس یہ نہیں فرمایا۔ ایسے دیکھا مدرسے کو، مسجد کو دیکھا، اندر تشریف لے لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، آپ اندر تشریف لے آئے۔ ساتھ ہی میرے استاد صاحب کا مزاج شریف تھا اور وہاں آپ نے فاتح خوانی کی اور کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ فاتحہ شریف پڑھنے کے بعد باتیں کرتے رہے۔ اب وہ باتیں کیا تھی، وہ باتیں کرنے والا جانے یا سننے والا جانے۔ میں تو پیچھے کھڑا دم بخود آپ کے سر مبارک کو دیکھ رہا تھا، کبھی ایسے سر مبارک ہل رہا ہے، کبھی ایسے سر مبارک ہل رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد میں نے عرض کی حضور آپ تشریف لائیں، جہاں مسند بنائی ہوئی تھی بیٹھنے کے لیے، آپ تشریف لائیں۔ آپ نے دیکھا، معلوم تو تھا کہ یہ کس کا آستانہ ہے۔ آگے برآمدہ ہے، برآمدے کے تقریباً 1 گز پیچھے، 3 فٹ پیچھے آپ نے جوتا اتار دیا، ہاتھ بندھے ہوئے۔
مجھے آج بھی وہ منظر یاد ہے، آنکھوں کے سامنے ہے کہ پیر سیال لجپال وقت کے ولی، وقت کے یعنی عالم با عمل، ولی کامل، حافظ، اور جس کو بھی بلانا ہے یا حافظ صاحب کہہ کے بلانا ہے یا مولوی صاحب کہہ کے۔ اللہ اکبر، گردن جھکی ہوئی ہے، جوتا اترا ہوا ہے، ہاتھ بندھے ہوئے، سامنے مسند ہے بیٹھنے میں۔ جیسے جیسے مسند کے قریب جاتے ہیں، جا رہے ہیں، ویسے ویسے ہی سر جھکتا جا رہا ہے۔ قریب جا کے اس مسند کے پاس جا کے اس جگہ کو بوسہ دیا، بوسہ دے کے ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا حضور یہ آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ ہے، آپ نے وہاں تشریف رکھنا ہے، آپ تشریف رکھیں۔ اب آپ کا جملہ کیا تھا، سنو گے تو تڑپ جاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ مسند سید کی ہے، یہ مسند سید کی ہے، قمر الدین یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں، قمر الدین یہاں بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ ایک وقت کا ولی کہہ رہا ہے۔ اور میں نے سن 1971-72 میں جو جے یو پی بنی تھی، آپ اس کے صدر تھے، 92 سالی کے باوجود آپ نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دوپہر دیکھی، کوئی وقت نہیں دیکھا، جہاں کوئی بلاتا ہے وہاں تشریف لے جاتے، اور اتنا کام کیا تھوڑے سے عرصے میں، چند مہینوں میں اتنا کام کیا کہ اللہ کے فضل و کرم سے اور پیر سیال کی برکت سے، آپ کی محنت اور کوشش سے 8 سیٹیں قومی اسمبلی کی تھی اور 13 سیٹیں صوبائی اسمبلی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال پیر سیال۔ پھر کیوں نہ ہم یہ کہیں کہ میں لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے دے، میں لجپالا دے لڑ لگیا میرے تو غم پرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابہ کے لیے خاص ہے، ہاں جی دوسرے جو غیر صحابی ہے اس کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا جائز نہیں ہے، یہاں تک کئی لوگ کہہ دیتے ہیں، مگر قرآن کیا کہتا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ سے وہ راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ کن سے؟ ذالک لمن خشی ربہ، وہ راضی اللہ سے ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا جو اللہ سے ڈرتے رہے۔ ذالک لمن خشی ربہ، من عام ہے، اس میں صحابیت کی کوئی قید نہیں ہے، جو بھی اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا ولی ہو، وہ تابعی ہو، تبع تابعی ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا قرآن کی روح سے جائز ہے، جائز ہے۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں جی فیس بک پہ آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی صرف اللہ ہی مختار کل ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے، اور پھر واقعہ کون سا بیان کرتے ہیں؟ واقعہ بیان کرتے ہیں عبداللہ بن ابی کا، عبداللہ بن ابی کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ دیکھو جی نبی پاک نے ان کا جنازہ بھی پڑھایا،
نبی پاک نے ان کو قمیض بھی عطا فرمائی، نبی پاک کے قبر میں بھی اترے ہے جی، اور ان کے منہ میں لعاب بھی ڈالا اور یہ بھی کیا وہ بھی کیا، جو بہت کچھ کیا ہے، پھر بھی بخشش نہ ہو سکی۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ ہی سب کچھ کرتا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے۔ میں نے کہا تہاڈی برادری دا بندہ سی، اس واسطے وہ مشکل حل نہیں ہوئی، وہ تہاڈی برادری دا بندہ سی، تے جیڑی برادری دا بندہ ہوگے وہ دے مطابق ہی حساب کتاب کیتا جاتا ہے۔ یہ ابو بکر صدیق کی برادری دا ہوندا تو ضرور بخشیا جاتا۔ اور جس نے بھی آقا کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، سرکار نے اس کے ساتھ لجپالی فرمائی۔ آخری بات عرض کر کے، چونکہ میرے ذہن میں باتیں تو اور بھی تھیں، حضور پیر سیال ایک بات عرض کرتا، جب ہم حافظ امام بخش صاحب اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی بھی عطا فرمائے اور عمر خدری عطا فرمائے، ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قادر قائم رکھے۔ بزم پیر سیال لجپال کے وہ صدر تھے، رہنما تھے، برکات احمد نواز صاحب تھے اور حافظ صاحب تھے۔ یہ سارے مل کر کانفرنس کروایا کرتے تھے تقریباً ہر سال، اور ہر سال اکٹھے ہو کے سیال شریف رمضان شریف میں حاضری بھی کیا کرتے تھے۔ اب اس حاضری کا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حاضری کے لیے ہم گئے اور صبح کی نماز کا وقت ہے، مجمع بے شمار نماز کے مسجد کے اندر، اور نماز نہیں ہوتی، آپ تشریف لاتے تو نماز ہوتی، لوگ اٹھ کے دیکھتے تھے کہ کہیں سورج نہ نکل آئے، کہیں سورج نہ نکل آئے۔ انہوں نے میرے ورگے کمزور عقیدے والے، اور یہ نماز پڑھنی ہے کہ سورج نہ نکل آئے، تو جیڑے سن محبت والے وہ کہنے نماز پڑھانے والے جانے تے نماز والا جانے، اسی تے پڑھنی ہے، سبحان اللہ، اسی تے پڑھنی ہے، جس ویلے پڑھا دینا۔ کافی وقت گزر گیا، سورج بالکل ایسے طلوع ہو رہا، آپ تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھی، ادھر نماز پڑھائی ادھر سورج طلوع۔ میں جو بات وہاں سمجھا، میں بات وہاں یہ سمجھا کہ اللہ نے سورج کو باندھ دیا تھا، سورج ابھی میرا غلام قمر الدین نماز پڑھانے کے لیے نہیں آیا، تجھے اجازت نہیں ہے طلوع ہونے کی۔ اللہ نے فرمایا میرا بندہ نماز پڑھانے کے لیے ابھی نہیں آیا، تجھے بھی اجازت نہیں ہے، ابھی ڈوبا رہنا بھی نہیں۔ یہ مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہمارے پیر سیال کو، اللہ پاک کروڑوں رحمتیں آپ کے مزاج پر، اور میں نے دیکھا کہ سے سادات لوگ آتے ہیں، سادات، اور چوکھٹ کو پکڑ کر ایسے کہندے سن بلے ہوئے سیداں دیا لجپال سیال پیا، حافظ قرآن، شیخ الحدیث، شیخ القرآن، سادات، بہت سارے وفات علماء، شیخ الحدیث آپ کے مریدین اور آپ کے خلفاء تھے۔ لجپال لجپال، پیر سیال پیر سیال، بہرحال گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کا وقت کافی لے لیا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، اور ہم نے رابطہ بھی کیا تھا مالک صاحب سے کہ ہم آ رہے ہیں، اگر ادھر صوفی صاحب نے فرمایا کہ میرے گھر میں آ جاؤ جناب، ہم ان کے درے دولت پہ چلے، وہاں انہوں نے بات کرنے شروع کر دیے، تو کافی لیٹ ہم آئے ہیں، اور یہاں آگے تو میں یہ سمجھ گیا تھا کہ آج میں اپنے ابائی پنڈ میں آیا، اور گلی کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، کوئی ادھر جا رہی ہے، تو میں سمجھ میں بچے نو کہہ رہا سی، میں کہ بیٹا اج مینوں نہیں پیا لگتا جی میں اپنے ابائی پنڈ آ گیا،
اللہ آپ کو سلامت رکھے، سلامت تا قیامت رکھے، اور پیر سیال دا روحانی سایہ، کیونکہ ہم سب پیر سیال کی روحانی اولاد ہیں، اور ہمیں اس بات پر فخر ہے وما علیہ الا البلاغ۔